السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ان لوگوں کا، ان میرے پیارے بہن بھائیوں کا، ان میرے پیاری سی فیملی کا جو کہ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، مجھے اتنے پیارے پیارے سے کمنٹس کرتے ہیں۔ یقین مانیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہوتا ہے نا، اگلی ویڈیو بنانے کو خود بخود دل کرتا ہے، مطلب کہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ، دل سے تہہ دل سے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میری بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شخصیت نکھارنے کا مطلب کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ شخصیت نکھارنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی شخصیت کو کس طرح سے نکھار سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے، دیکھیں ہاں وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ منہ پر اتنی ساری کریمیں لگا لی، رنگ گورا کر لیا، بلیچ کر لی، اور اپنے آپ کو جو نئے نئے کپڑے پہن لیے، نئے نئے جوتے پہن لیے۔ یہ بالکل بھی جو ہے نا اس سے مختلف ٹاپک ہے۔ شخصیت نکھارنے کا مطلب بالکل بھی اپنے بدن کو نکھارنا نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا اوپر سے جو ہم لوگ اپنے آپ میں نکھار لاتے ہیں نا، ہم نے کریم لگا لی، ہمارا رنگ گورا ہو گیا، دیکھنے والا تو ہمیں کہہ دے گا کہ ہاں بھئی یہ تو بڑی گوری چٹی ہے۔ تو جو ہے نا، اگر ہم لوگ 10,000 کا سوٹ پہن لیں گے تو دیکھنے والا کہے گا ہاں بھئی اس نے تو 10,000 کا سوٹ پہنا ہے۔ تو دیکھیں ہماری تعریف تو ہو جائے گی، لیکن ہمارے اندر کا جو نکھار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، ہماری روح کو صاف جو ہم لوگوں نے کرنا ہے، وہ کون کرے گا؟ ہمارے اللہ نے بالکل بھی ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ لوگوں نے 10,000 کا سوٹ پہنا تھا۔ 10,000 کا سوٹ پہننے والا بھی وہیں پر جائے گا، اور جس نے 2,000 کا پہنا ہے وہ بھی وہیں پر جائے گا۔ کسی کا مقام جو ہے نا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارے اعمال ہیں، ہماری شخصیت ہے، ہماری روح ہے، جو ہمارا اندر کا نکھار ہوگا وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم لوگوں نے کون سا نیک کام کیا، میرا اللہ پوچھے گا نا کہ کیا لے کے آئے ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے 10,000 کا سوٹ پہنا تھا، ہم وہ لے کے آئے ہیں ساتھ، یا پھر ہم نے منہ پہ کریم لگائی تھی، ہم لوگوں نے فلاں اتنا مہنگا فیشیل کروایا تھا، ہم وہ لے کے آئے ہیں ساتھ۔ بالکل بھی یہ میرا رب نہیں پوچھے گا۔ اس نے جو انسان کو بنایا ہے تو اس نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کیا میرے اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے انسان ہے اس کے اندر کوئی خامی نکال سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی چیز بنانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پر شکر کیا کریں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں۔ اگر کسی چیز کو نکھارنا ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے۔ اب آپ اپنی شخصیت کو کیسے نکھار سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ ایک انسان ہے فلاں دیکھیں کوئی رشتہ دار کی آپ مثال لے لیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ جب بھی آتا ہے آپ کی چغلیاں کر کے چلا جاتا ہے، یا پھر وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ میں ہیں بھی نہیں، اور آپ کی جو ہے نا مطلب کہ آپ کی وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، مطلب کہ اس کے بعد پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس رشتہ دار کو تو بالکل چھوڑ ہی دوں، اس سے میں نے کبھی بات نہیں کرنی، یہ تو جو ہے نا میری چغلیاں ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت میری جو ہے نا ہر وقت میرے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس سے بات نہیں کی، اس کو سلام نہیں کیا، پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہی ہوتا ہے ہمارا اخلاق، جو کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس سے ملتا ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی چیزیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بھی یہی سکھانا چاہیے۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کے پھر ویسے ہی فالو کریں گے، تو کیا ہم ان کی شخصیت کو کیا نکھار رہے ہیں؟ اگر وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کو سلام کریں۔ دیکھیں وہ ہکا بکا رہ جائے، وہ حیران رہ جائے کہ میں اس کے بارے میں اتنا غلط کہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ جب آپ اس کو سلام کریں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے، تو دیکھیں وہ خود بخود اس کو شرم آ جائے گی کہ میں نے اس کے بارے میں اتنا غلط کہا ہے اور یہ انسان میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ بالکل بھی برا نہیں کر رہا۔ اس کو خود بخود شرم آ جائے گی، وہ بالکل آپ کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دے گا، اور میرے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی
اتنی جو ہے نا اہمیت بڑھ جائے گی، آپ کی شخصیت جو ہے جو میرے رب کو پسند ہے وہ کام آپ کر دیں گے، تو میرا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو اجر دے گا نا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جس کے ساتھ آپ کی جتنی بھی لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں نا، آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے اخلاق کو، اپنی شخصیت کو آپ لوگوں نے باہر دکھانا ہے کہ میری یہ تربیت ہے، میری یہ تربیت بالکل بھی نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا اور میں بھی تیرے ساتھ غلط کروں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ادھر جو معاشرہ ہے نا، ہمارے جو پاکستان میں جو معاشرے کے حالات ہمارے ادھر سے چل رہے ہیں نا، وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ گھر میں جو ہے نا کہیں کہیں پر تو بہت سلوک اتفاق کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر بہت زیادہ جو ہے نا گھروں میں جھگڑے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، جہاں پر مطلب کہ ساس ساس بن کے دکھاتی ہے، بہو بہو بن کے دکھاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر اپنا روب جما رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہاں تو نے ایسے کیوں کہا، ہاں اس نے ایسے کیوں کہا، میں تو ایسے مطلب کہ نیچے نہیں لگنے دینا، بات کسی کی جو ہے نا اس کو نیچے پڑھنے ہی نہیں دینا، اس کو جو ہے نا کم نہیں ہونے دینا، بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا۔ میری آج آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، سمجھ لیں یا پھر آپ لوگ میری بات کو جو نصیحت سمجھ لیں، جب کوئی آپ سے کوئی غلط بات کر رہا ہے نا، فرض کریں آپ کے ساتھ دیکھیں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، بہت ہماری بھی مائیں ہیں تو بہت اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے انسان پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے بارے جو آپ کو غلط جو ہے نا کہتا ہے، آپ کو غلط طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، آپ کو ہر وقت چڑھاتا ہے، آپ کے سسرال میں کوئی ایسا انسان ہے جو کہ آپ کو جینے نہیں دے رہا، دیکھیں معاشرے کا یہ حال ہے کہ گھر میں اگر کسی انسان کے کوئی خلاف ہو جاتا ہے نا تو سارے لوگ اٹھ کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو جینے ہی نہیں دیتے، اس کو جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر وہ آرام کر رہا ہے تو اس کو آرام نہیں کرنے دینا، ہر وقت مطلب کہ اس کے اوپر تانکا جھانکی انہوں نے کری رکھنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا آپ لوگوں نے صبر رکھنا ہے، اگر آپ لوگ کسی نے آپ سے کوئی بات کی ہے، آپ نے اس کی بات کو تھوڑا سا چپ کر کے سن لینا ہے، تو اگر آپ ایک دفعہ چپ کر کے سنیں گی، دوسری دفعہ کی ہے دوسری دفعہ آپ چپ کر جائیں گی، تیسری دفعہ کی ہے تیسری دفعہ بھی آپ چپ کر جائیں گی، چوتھی دفعہ وہ بندہ آپ سے بات نہیں کرے گا، چوتھی دفعہ اس کو شرم آ جائے گی کہ میں نے اتنی دفعہ اس کو ڈانٹا ہے، اس کو غلط بات کہی ہے، لیکن اس نے مجھے پلٹ کر جواب ہی نہیں دیا، تو خود بخود آپ کا ریلیشن جو ہے نا اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک میری یہ والی بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے صحیح، سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہوں، اگر میں تجھے کسی مشکل میں ڈال رہا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو جو ہے نا برداشت کرنے کے قابل ہے، میں اپنے بندے کے اوپر کبھی بھی اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اگر ہمارے اندر اتنی سخت ہے ہم برداشت کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی امتحان ڈال رہا ہے نا۔ دیکھیں اگر کوئی فیملی جو ہے بہت اکڑ پن والی ہے، کوئی بہت چڑچڑی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے، وہاں پہ ہماری شادی ہو گئی ہے، تو دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو سدھارنے کے لیے بھیجا ہے، شاید پتہ نہیں میرے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو میرے اللہ نے مجھے ان کے درمیان میں بھیجا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا سوچ کے دماغ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، آپ نے بہت زیادہ جلد بازی میں کوئی فیصلے نہیں کرنے، آپ دیکھیں گے آہستہ 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 ان کے اندر سدھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ڈور کو ہمیشہ تھامے رکھیں، اس کا کبھی بھی جو ہے نا دامن مت چھوڑیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ کو جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں نا میرے رب سے آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا آپ لوگوں نے دامن کبھی نہیں چھوڑنا، جو ہے نا کبھی بھی آپ فری ہو جائیں تو آپ نے فوراً سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ کوئی گھر جتنا مرضی برا ہو، جتنے مرضی گھر میں لڑائیاں چل رہی ہوں، آپ کو جینے بھی نہیں دے رہے ہوں، جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو کوئی کبھی نہیں اٹھائے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ
اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا اگر وہ آپ کو غلط کہہ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے نا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ صبر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنی شخصیت کو ابھارنا ہے، اپنی شخصیت کو صاف کر کے دکھانا ہے کہ میری یہ والی تربیت ہے، وہ تربیت نہیں ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔